ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بدھ کے دن ایک بدھ چھوڑ کے دوسرے بدھ کو گیلان آباد میں صدیق اکبر مسجد میں الحمدللہ عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے۔ مولانا رفیع اللہ صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کے حکم پر وہاں جانا ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ وہاں پر جنگ قادسیہ کا ذکر ہوا، جماعت بھی آئی ہوئی تھی، پشاور کے ماشاءاللہ ساتھی تھے۔ تو اب وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی آنکھوں سے ہم وہ سب منظر دیکھ رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج مسلمان کو شیکسپیئر کا پتہ ہے، شیکسپیئر کے باپ کا بھی پتہ ہے، پتہ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ نہیں، صحابہ کی زندگی کا پتہ نہیں۔ آج بھی جمعے میں بھی بیان ہوا اس کا، جنگ نہاون جو ہے، جو ایرانیوں سے جنگ لڑی گئی تھی، اس کا تذکرہ آج جمعے میں ہوا تھا۔ ایک دوست کا میسج آیا کہ صحابہ سے محبت تو پہلے بھی تھی اور محبت بڑھ گئی اللہ کے فضل و کرم سے، بہت زیادہ عقیدت محسوس ہو رہی ہے۔ ان کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا، کیا قربانیاں دیں۔ تو وہ جنگ قادسیہ کا میں پھر دوبارہ بھی دوستوں سے میں نے عرض کیا، آج تو ارادہ غزوہ خندق کا ہے تھوڑا سا، چونکہ ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب برکاتہم بھی یہ واقعات آج کل الحمدللہ حضرت سنا رہے ہیں۔ تو دل میں بہت آ رہا تھا کہ کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ کچھ واقعات بیان ہو، ہمیں پتہ تو چلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیا تھا، لڑکپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے ملنے سے پہلے کے حالات کیا تھے، نبوت ملنے کے بعد کیا حالات آئے، پھر 13 سال مکی زندگی کیسے کیسے حالات آئے، پھر ہجرت کا سفر، ٹھیک، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مدینہ منورہ، وہاں 10 سال کی زندگی کیسے کیسے حالات آئے، اور انہی حالات میں سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ کا قیام تھا تو کفار انہوں نے آپس میں یہودی اور مشرکین نے اتحاد کر کے اتحادی جمع ہوئے تھے، انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ مختصر وہ جنگ قادسیہ کا عرض کیا تھا کہ ہم تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے جنگ قادسیہ جنگ قادسیہ، تو بس صرف مختصر عرض کروں گا، ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ جنگ قادسیہ جو ہے، اس میں جو مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے، ٹھیک، وہ کون تھے جن کے بارے میں عرض بھی کرتا ہوں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا ماموں فرمایا، اور فرمایا میرے ماموں جیسا کوئی ماموں ہے تو لائے دکھائے، اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ 17 سال کے نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنگ قادسیہ کے موقع پر تو ان کی عمر زیادہ تھی، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو اس وقت 17 سال کی جوانی تھی ان کی۔ بہرحال ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر ان کو جو ہے وہ روانہ فرمایا۔ اب سنیے گا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ سپہ سالار تھے مسلمانوں کے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ادھر دونوں فوجیں آمنے سامنے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جسم میں پھوڑے نکل آئے، بخار ہو گیا، جسم میں پھوڑے نکل آئے۔ تو ایک کھنڈر نما عمارت تھی، اس کے اوپر آپ جو ہے بیٹھے، ایک تکیہ اس سے آپ نے سہارا لگایا، سامنے پورا میدان نظر آ رہا ہے۔ اب دشمن کی جو فوج ہے وہ تقریباً کوئی 1,20,000 کے قریب، اور ادھر یہ ہیں ہزاروں کے اندر، ادھر ان کے پاس 30-40 ہاتھی بھی ہیں، اور اسلحہ جدید اسلحہ، ادھر ان کے پاس کوئی اتنا خاص اسلحہ بھی نہیں اس لحاظ سے۔ لیکن بہرحال مختصر یہ کہ یہاں جو اللہ تعالی نے اپنی مدد کو بھیجا، اور یہاں جو ان لوگوں نے اللہ کی مدد سے ثابت قدمی دکھائی ہے نا، اللہ اکبر، پڑھنے والی باتیں، سننے والی باتیں، ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ میں نے دوستوں کی توجہ دلائی، اور اس بات پہ توجہ دلائی کہ جب ان لوگوں کے تذکرے سے ہمیں اپنے ایمان میں گرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان میں حرارت محسوس ہوتی ہے، سوچے ان کا ایمان کیسا ہوتا ہوگا، صحابہ کا ایمان۔ یہ حب رسول اور اطاعت رسول، یہ دو چیزیں تو تھی صحابہ کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔
ہو آزاد اختر غمے دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. جو زبان سے نہیں دل سے غلام مدینہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فداکاری دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے، آپ کا اتباع کرے، غمی ہو خوشی ہو، رسم و رواج کو نہ دیکھے، قوم کے طور طریقے کو نہ دیکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیسے گزارا، خوشی آئی آپ نے کیسے گزارے. اب یہ اس موقع پر ابو محجن الثقفی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نائب مقرر کیا تو ان کو اتفاق نہیں تھا نائب سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ایسا نہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو تو ان کو قید کر لیا، اسی عمارت میں زنجیروں میں جکڑ لیا اور وہاں عمارت میں نیچے ان کو بٹھایا، اوپر خود تشریف فرماتے. ادھر جنگ کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، یہ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سب لڑ رہے ہیں اور میں یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، روئے جائے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. تو ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی باندی گزری تو اس کو بلایا، کب میں وعدہ کرتا ہوں تم میری زنجیریں کھول دو، یہ سعد رضی اللہ عنہ کا جو گھوڑا ہے مجھے دے دو، میں شام کو واپس آ کر زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ دوں گا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی باندی نے ان کو ترس آ گیا، زنجیریں کھول دی، گھوڑا دے دیا، نکل گئے. اب جب یہ ٹوٹے ہیں نا دشمن پر، اکیلا آدمی ٹوٹا، وجہ ذرا سنیے گا غور سے. وجہ یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب روم کے قلعے پر حملہ کیا تھا تو 50 سپہ سالاروں کو ایک ایک کر کے ختم کیا، ایک ایک کر کے، ایک آتا اس کو مارا، دوسرے کو مارا. گھوڑا ٹریننگ یافتہ، ہم نے حضرت سے سنا، گھوڑا ٹانگوں سے اس کی لاش کو دور کرتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا. اب بادشاہ دیکھ رہا ہے، اپنے پادریوں کو جمع کیا، جرنیلوں کو جمع کیا، کہ یہ ایک تمہارے کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو پادریوں نے کہا تمہیں یہ ایک نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو اللہ ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. مومن کے ساتھ اللہ ہوتے، مومن اکیلا نہیں ہوتا. تقوی والا جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. وہ اپنے قوت بازو کے زور پہ نہیں لڑتا، میدان میں نہیں اترتا، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. اور جب اس کا اللہ کے بارے میں گمان اتنا قوی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق تو فیصلہ فرماتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا آپ بہت دور چلے گا نا، سرجانی چلے گا، چلو ٹھیک. سرجانی سے آئے ماشاءاللہ، الیاری سے سرجانی. چلو اچھا، اب جب یہ ٹوٹے دشمن پر، ابو محجن الثقفی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے دشمن سے لڑ رہا ہے. لگ تو ایسا رہا ہے کہ ابو محجن ہے، یہ تو انہی کی طرح لڑ رہا ہے، لیکن ان کو تو میں نے نیچے قید کیا ہوا ہے، اور یہ جو گھوڑا جس پہ یہ بیٹھے ہوئے تو میرے گھوڑے کی طرح ہے. شام تک یہ معاملہ چلتا رہا، پورا دن لڑتے رہے دشمنوں سے. اور پھر جب شام کو جب یہ جنگ رکی ہے، رات ہو گئی تھی، پھر جنگ رکی تو اب یہ نیچے اترے، آ کر دیکھا تو گھوڑا جو ہے وہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور گھوڑا پسینے پسینے. سمجھ گئے کہ تم تھے؟ کہ جی میں تھا. ترس آیا، فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں. اگلے دن جام شہادت نوش کیا. صلی اللہ کے پیارے، اللہ اکبر. آج ہی میں یہ جو غزوہ یہ نہاون جو ہے نا، اس کا میں جب تذکرہ کر رہا تھا نا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، حضرت نعمان ابن المقرن رضی اللہ عنہ، ہو سکتا ہے تلفظ میں غلطی کر رہا ہوں، نعمان بن مقرن ایسی کچھ نام ہے رضی اللہ عنہ. یہ سپہ سالار تھے. یہ جب شہید ہو رہے تھے، جب یہ گرے نا، تیر لگا تو جب یہ گرے تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی مسلمان میری طرف متوجہ نہ ہو، دشمن کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور فرمایا کہ یہ جھنڈا میں جب شہید ہو جاؤں تو جھنڈا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو دے دینا. آگے سنیے گا ذرا مزہ آ جائے گا. ادھر جیسے یہ گرے ہیں، ان کے بھائی حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو دے دیا. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ بس زخمی ہو کر گر چکا ہے. مسلمان لڑے جا رہے ہیں. بالآخر جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے سپہ سالار کے پاس، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب صحابہ پہنچے ہیں نا، تو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی. فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. فرمایا اللہ کا شکر، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے احسان فرمایا،
امیر المومنین تک جلدی پیغام پہنچاؤ، اور اللہ کے پاس چلے گئے خود. ادھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بڑے بے چین تھے، بے تاب تھے، کوئی خبر آئے مسلمانوں کی طرف سے، کوئی خبر آئے. ادھر جب قاصد آیا اس نے بتایا کہ جو ہے وہ اللہ نے فتح دی ہے اور نعمان شہید ہو گئے. حضرت عمر نے زاروں قطار رونے لگے. فرمایا اور کون کون شہید ہوا؟ تو کچھ مشہور نام گنوائے، یہ شہید ہوئے، اور بہت سارے ایسے ہیں امیر المومنین آپ ان کو نہیں جانتے. حضرت عمر نے اور رونے لگے. فرمایا میں نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا. اس پر مجھے ایک دوست نے ابھی بتایا کہ میں شیخ کے پاس آ رہا ہوں، بیان سنتا ہوں، شیخ مجھے جانتے نہیں، تعارف ہے نہیں، میں آ رہا ہوں اتنے عرصے سے. لیکن آج وہ مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا کہ اگر شیخ نہیں جانتے اللہ تو جانتے نا. میں کس نیت سے آ رہا ہوں یہاں پر؟ میری غرض کیا ہے؟ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. ابھی آگے سنیے گا نا، ذرا غور سے سنیے گا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا بھائی عثمان غنی؟ اچھا، ادھر میں دوستوں کو میں نے بتایا، میں نے کہا اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو جنگ قادسیہ کے جو اصل ہیرو ہے نا، ہیرو، میں نے کہا ہماری پوری زندگی ہمارے جو اصل ہیرو ہیں وہ صحابہ ہیں ہمارے ہیرو. یہ فلم اسٹار ہمارے ہیرو نہیں ہیں، کرکٹر اسٹار ہمارے ہیرو نہیں جن کی ہم نقل کرتے ہیں. اصل تو ہمارے ہیرو ہمارے صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، پیارے ساتھی، یہ ہمارے ہیرو ہیں. تو میں نے دوستوں کو کی توجہ دلائی. میں نے کہا کہ ایک صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس لشکر میں یہ شخص ہوگا اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو جنگ قادسیہ کا اصل ہیرو یہی شخص نظر آتا ہے. اسی کا کارنامہ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ، حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ جنگ قادسیہ کے اصل ہیرو. یہ جب یہ 5000 کے دستے کے ساتھ آئے نا، پہلا دستہ 10 کی ٹولیوں میں پھر جو نا یہ لوگ آگے آئے ہیں تاکہ دشمن پر ایک روب پڑے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بڑی فوج آ گئی ہے. یہ ایک حربہ تھا. اب اول دستے میں یہ سب سے پہلے یہ آتے ہی دشمنوں میں ٹوٹ پڑے، آتے ہی دشمن اور للکارا آؤ میرے مقابلے میں، آؤ. پہلوان بڑا آیا، اس کو ختم کر دیا. اب جو بھی دستہ آ رہا ہے سب کے ساتھ یہ شامل ہو کر آ رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ آ کر حملہ کر رہے ہیں. آخری دن جو تھا جنگ قادسیہ کا، جس کو یوم قادسیہ کہتے ہیں نا، اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ جنگ کا، چونکہ پورا دن جنگ چلتی رہی، رات بھر چلتی رہی. اگلا دن آ گیا یوم قادسیہ جس کو کہتے ہیں، جنگ کا تیسرا دن تھا یا چوتھا دن تھا، تیسرا دن جنگ قادسیہ، یوم قادسیہ. اب فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک ہی صورت ہے کہ ہم ان کی قیادت تک، جو ان کا جو کمانڈر ان چیف ہے جو بھی، اس تک ہم پہنچے. وہ تھا رستم تھا، جو ایران کا مشہور جو ہے وہ پہلوان، مشہور جو ہے سپہ سالار، شاہ ایران کا خاص آدمی. اور شاہ ایران نے دھمکی دی تھی اگر تم ناکام آئے تو میں تمہیں مار دوں گا. یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو جائے، یہ چاہتا تھا، لیکن بہرحال وہ اسباب ایسے بنتے چلے گئے، باقی سب مخالف تھے. نہیں جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونی چاہیے. بڑے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ادھر حضرت قعقاع بن عمرو اور حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہیرو تھے اس جنگ قادسیہ کے. انہوں نے اپنے دستے لیے، اپنے ساتھیوں کو لیا اور ایک دھاوا بولا، اور ایرانیوں کو جو ہے وہ ایرانیوں کو رومتے ہوئے یہ نکلے آگے. چلیں کچھ گزارا تو ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے. ابھی تو وہاں سیٹنگ نہیں ہو سکے گی نا، آواز تو گزارا تو ہو رہا ہے نا، ورنہ میں اپنا ساؤنڈ بڑھا دوں گا نا. ہاں سکے بس صحیح ہے انشاءاللہ. ویسے بھی پنکھے منکے بند ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں ہوا تیز چل رہی ہے لیکن دروازے بھی بند ہیں. اس کو سیٹنگ اچھا یاد دلا دی، پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو کیا مسئلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ہوا تیز چلی، کوئی تار آگے پیچھے ہو گئی ہو. گنجا ہے ہمارے پاس، دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، تو اب جب یہ دیکھا، جب پہنچے نا رستم تک، رستم نے دیکھا کہ صحابہ میرے قریب پہنچ چکے، اب میری خیر نہیں ہے. تو دریائے فرات سے آگے انہوں نے
یہ جو ہے صفیں لگائی ہوئی تھی. دریا فرات پیچھے تھا، اس سے آگے یہ لوگ آ چکے تھے. اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی. ایک تابعی جو ہے وہ دریا میں کود گئے رستم کے پیچھے. رستم کو ٹانگ سے پکڑ کر دریا سے نکالا. تو میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا بزبان حال اس تابعی نے رستم سے کہا کجا رہو گے تو کدھر جاتے ہو، چڑھتا سے باہر نکلو. ٹانگ سے نکال کر کھینچ کر اس کو نکالا، ختم کر دیا. اور رستم کے تخت پہ چڑھ کر اعلان کر دیا کہ رستم کو میں نے قتل کر دیا. بس پھر جو ایرانی بھاگے ہیں دریا میں کودے ہیں اور صحابہ نے پھر ان کا 1,00,000 ایرانی مارے گئے. 1,00,000 ایرانی. اب سنیے گا نا ذرا آگے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہی جنگ ہے، جنگ قادسیہ، جس میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی. یہ وہی خنسا رضی اللہ عنہ ہے، بڑی شاعرہ تھی، بڑی ادیبہ تھی، کہ جن کے 2 بھائی زمانہ جاہلیت میں کسی جنگ میں مارے گئے تھے. تو یہ اپنے بھائیوں کی یاد میں مرثیہ پڑھتی تھی، خود بھی روتی تھی اور لوگوں کو بھی رلاتی تھی. لیکن اللہ کی شان دیکھے، اسلام کی جب اللہ نے ان کو دولت دی تو جنگ قادسیہ کی رات کو، قادسیہ کے دن جو یوم قادسیہ، اس رات کو اپنے 4 بچوں کو بلایا اور اپنے 4 بچوں سے خطاب کیا. فضائل اعمال حکایت صحابہ میں موجود ہے. کیا فرمایا؟ میرے بیٹو، تم نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا، اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو جیسے تمہاری ماں ایک ہے. میں نے نہ تو تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا. تمہارے حسب نسب کو میں نے نہ کوئی دھبا لگایا. تم جانتے ہو اللہ نے کفار سے جہاد کے بدلے میں کتنا عظیم اجر رکھا ہے. یہ ماں دعوت دے رہی ہے، اور آج مائیں دعوت دیتی ہے جاؤ ویلنٹائن ڈے مناؤ، جاؤ نیو ایئر نائٹ مناؤ، جاؤ کرسمس جو ہے وہ عیسائی مناتے ہیں ان کے ساتھ جاؤ، ان کی پارٹیوں میں شریک ہو. کرسمس کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، جاؤ ناچ گانا اس میں شریک ہو. جاؤ نماز نہیں پڑھنا، مولویوں سے دور رہنا، تبلیغ والوں سے دور رہنا. یہ بم باندھ کے جو ہے پھاڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ان کے قریب نہیں جانا، یہ برین واش کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں. اب یہ بھی ماں تھی نا صحابیہ، اس عمر میں خود جہاد کے لیے گئی ہیں اپنے بیٹوں کو ساتھ، اور اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی ہے دشمن کتنا پاورفل دشمن ہے، لیکن اپنے بیٹوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. کیا کہا؟ یاد رکھو دار آخرت باقی رہنے والا ہے جبکہ دنیا کی زندگی فانی ہے. یہ ایک ماں اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے. اور اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو، مقابلے میں جم جاؤ اور مستعد رہو. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبح پورے جذبے کے ساتھ اپنے دشمن سے جہاد کے لیے جانا. انشاءاللہ تم اللہ کی نصرت سے اس کے دشمنوں پر فتح یاب ہوگے. جب تم دیکھو میدان جنگ تب گیا تو اس کے مشکل ترین مقامات میں کود جانا. انشاءاللہ تمہیں جنت میں عزت کا مقام نصیب ہوگا. اگلے دن 4 بیٹے زجر پڑھتے ہوئے پورے جوش جذبے کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے. ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا رہا، یہاں تک کہ 4 نے جام شہادت نوش کیا. وہی خنسا رضی اللہ عنہ جو اپنے 2 بھائیوں کے غم میں مرثیے کہہ کر پورے عرب کو رلاتی رہی، 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت کا مجھے احساس بخشا. میں 4 جوان بچوں کی، شہید بچوں کی ماں ہوں، 4 جوان بیٹوں کی، شہید بیٹوں کی ماں ہوں. اللہ اکبر. امید ہے وہ مجھے ان کے ساتھ اپنے بارگاہ رحمت میں جگہ دے گا. میرے بچے شہادت کا مقام نوش کر چکے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ مجھ پر بھی اپنا رحم فرما دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قادسیہ کے مارکے کے بارے میں اتنے بیتاب تھے کہ روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے باہر عراق جانے والی شارع پہ کھڑے ہو جاتے. دوپہر تک ہر آنے والے سوار سے عراقی مجاہدین کی خیر خبر پوچھتے تھے. ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ قاصد کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینے روانہ کیا. ذرا سنیے گا نا آگے. تو جو مدینے کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر ہی منتظر کھڑے تھے. اسے دیکھتے ہی پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا. اسے خلیفہ تک پہنچنے کی جلدی تھی، لہٰذا اس نے روکے بغیر کہا قادسیہ سے آیا ہوں.
آپ نے بے چینی سے پورا اللہ کے بندے مجھے بتاؤ تو صحیح وہاں کیا ہوا؟ قاصد نے کہا اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے سوال پوچھتے رہے اور وہ جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ سوار شہر میں داخل ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ دوڑنے والے کو امیر المومنین کہہ کر سلام کر رہے ہیں تب وہ کانپ اٹھا اور بولا حضرت اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ نے بے ساختہ فرمایا میرے بھائی اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پر اثر تقریر کی، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. جنگ قادسیہ کی فتح کی خوشخبری سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر، مسلمانوں، اللہ اکبر، مسلمانوں میں کوئی بادشاہ نہیں کہ تمہیں غلام بنا کے رکھوں، میں خود اللہ کا غلام ہوں. ہاں خلافت کی ذمہ داری میرے سر پر رکھی گئی ہے، اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح انجام دوں کہ تم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکو تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور مشورے سے جب یہ مشورہ لیا اور فرمایا کہ میں عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں اور اللہ سے جب ملوں گا تو میں کہوں گا یا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے اچھے انسان کو آپ کے بندوں کے لیے خلیفہ بنا کر آیا ہوں. سنیے، اگر میری خواہش یہ ہو کہ تم میرے دروازے پر کھڑے رہا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی. میں تم کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں مگر گفتار سے نہیں، کردار سے. آگے سنیے گا نا، آگے اللہ اکبر، آگے سنیے گا. رستم سمیت ایرانیوں کے کئی بڑے سپہ سالار قادسیہ میں مارے گئے، لیکن ہرمزان، قارن اور کئی سردار بچ کے نکل گئے. ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے ایرانی جنرل ابھی مختلف قلعوں اور شہروں میں مقابلے کے لیے تیار تھے. سعد بن ابی وقاص، آگے مزہ آ جائے گا. ایرانی پائے تخت مدائن دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا. دریا کے مغربی کنارے پر اس کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ موجود تھا جہاں کسرا کا پلا ہوا ایک شیر رکھا تھا. شیر، اسی مناسبت سے اس مقام کو بہر شیر کہا جاتا تھا. یہاں جنگ شروع ہوئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کمانڈ میں جنگ شروع ہوئی تو ایرانیوں نے یہ شیر بھی مسلمانوں کی طرف چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کو نقصان شیر پہنچائے. ٹھیک، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ. ادھر سے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، شیر آیا مسلمانوں کی طرف، اور ادھر سے صرف حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، تلوار کا ایسا وار کیا کہ شیر وہی دم توڑ گیا. تو شیر ہے تو ہم اللہ کے شیر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں. اللہ اکبر. اس بہادری پر سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چوم لی. اللہ اکبر. بہر شہر کا قلعہ کچھ مختصر مدت کے محاصرے کے بعد سن 16 ہجری میں فتح ہو گیا. بہر شہر کے قلعے کا عقبی دروازہ دریائے دجلہ کے ساحل پہ کھلتا تھا جس کے پار ایرانیوں کا پائے تخت مدائن دکھائی دیتا تھا. اب سننے کی باتیں دوستو غور سے سنیے گا. مسلمان اس طرف بڑھے مگر راستے میں دریا ٹھاٹے مار رہا تھا. ایرانیوں نے تمام پل توڑ دیے اور کشتیاں غائب کر دی. سعد رضی اللہ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ یزدگرد سارے مال اسباب کے ساتھ مدائن سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور اگر دریا عبور کرنے میں تاخیر ہوئی تو وہ سب کچھ سمیٹ کر صاف نکل جائے گا اور کسی محفوظ علاقے میں پہنچ کر اثر نو افواج مرتب کرے گا. اس لیے دریائے دجرہ کو فوراً عبور کرنا ہے. سعد رضی اللہ عنہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا. بھائیوں، دشمن نے ہر طرف سے بھاگ کر دریا کے پار پناہ لی ہے مگر یہ ایک قطرہ تمہیں نہیں روک سکتا. یہ دریا ایک قطرہ یہ تمہیں نہیں روک سکتا. میری رائے تو یہ کہ دشمن کو سنبھلنے سے پہلے گھیر لو. بس اب میں تو گھوڑا دریا میں ڈالنے کا عزم کر چکا ہوں. اللہ اکبر. اب میں دریا میں جو ہے اپنے گھوڑے کو ڈالنے کے لیے میں عزم کر چکا ہوں. سب نے کہا ہم آپ کے پیچھے، آپ قدم بڑھائیں. لشکر کے پہلی صف میں موجود حجر بن عدی رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کہا، پکار کا کہا، مسلمانوں. اب ہر ایک کا جذبہ تھا نا. مسلمانوں، تمہارے سامنے اس قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ اسے چیر کر دشمن تک پہنچو. اور ارشاد باری تعالی ہے، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. اور کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے. یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے. یہ کہہ کر وہ گھوڑے سمیت دریائے دجلہ میں کود گئے.
ادھر سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دریا کے پار پہنچ کر گھاٹ پر متعین ایرانیوں سے ان سے مقابلہ کریں تاکہ دریا عبور کرنے کے درمیان دشمن کی تیر اندازی کا خطرہ نہ رہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ 60 گھڑ سواروں کے ساتھ دریا میں اتر کر دوسرے کنارے پہنچے تو ادھر سے فارسی پہرے دار بھی دریا میں گھس کر راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ عاصم رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر مسلمانوں نے نیزے سنبھال کر ان کی آنکھوں کے نشانے بنائے، درجنوں کو مار ڈالا۔ ادھر سعد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے کہا سب یہ دعا پڑھے، جیسے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا، فرمایا یہ دعا پڑھو سب، نستعین باللہ، ہم اللہ سے، خاص اللہ سے، نستعین باللہ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ونتوکل علیہ، اور ہم اسی کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا ینصرن اللہ ولیہ ولا یظہرن دینہ ولا یہزمن عدوہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کرے گا، ضرور اپنے دین کو غالب کرے گا، ضرور اپنے دشمن کو شکست دے گا، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہ نیکی کی قوت مگر اللہ عظیم کے حکم سے۔ یہ الفاظ کہتے سب دریا میں اتر گئے۔ سب سے پہلے سعد رضی اللہ عنہ گھوڑا دریا میں ڈالا۔ یہ حضرات آپس میں یوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے جیسے کسی پختہ شارع پہ چلے جا رہے ہوں۔ ماشاءاللہ تو کہیں بھائی، کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ نظر محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے اسلامی روح ابھی تازہ ہے، اس لیے خشکی کی طرح پانی بھی مسلمانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ فوج جس طرح دریا میں اتری ہے اسی طرح باہر نکلے گی۔ سعد رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ اب سوچیں جب دریا میں انہوں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور داخل کیا پیچھے سارا لشکر، اس وقت انہوں نے اللہ سے کس طرح فریاد کی ہوگی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج تو اللہ معاف کرے، فلموں کا عشق، ڈراموں کا عشق، لڑکیوں کا عشق، لڑکوں کا عشق، شراب، نشہ، شیشہ، یہ بس ان چیزوں میں زندگی گزر رہی ہے، ورنہ مسلمان کے کام تھوڑی تھے، مسلمان کے کام تو یہ تھے، یہ کام تھے مسلمان کے۔ سنیے گا، مسلمانوں کو اس طرح بے خوف خطر پانی میں چلتا دیکھ کر ایرانیوں پر اتنا خوف طاری ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر کہنے لگے دیو آمدن، کہ جن بھوت آ گئے، یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگے سنیے گا نا، جو دشمن مقابلے کے لیے رکے مسلمان انہیں مارتے کاٹتے ساحل پر اتر گئے، پوری فوج جوں کی توں پار ہو گئی، صرف ایک سپاہی مالک بن عامر رضی اللہ عنہ کا پیالہ دریا میں گر گیا تھا۔ کسی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تقدیر کی بات تھی کہ وہ ضائع ہو گیا۔ وہ بولے واللہ مجھے تو اس پیالے کی ضرورت ہے۔ پھر دعا کی الہی پوری فوج میں سے صرف میری چیز ضائع ہوئی، مجھے ایسا محروم نہ بنا۔ یہ ناز کی بات ہے۔ سب دریا کے پار اترے تو اچانک پانی کی ایک لہر نے وہ پیالہ کنارے پہ ڈال دیا۔ کسی سپاہی نے پہچان کر عامر بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا۔ یزدگرد نے اپنے اہل عیال اور خزانے کو پہلے ہی حلوان روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کے دریا پار کرنے کی اطلاع ملتے ہی وہ خود بھی پائے تخت سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑی عجیب بات آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب بات، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور اس بات کو سن کر، ٹھیک، اس بات کو سن کر اور موجودہ حالات امارت اسلامیہ کے، ٹھیک، ذرا موازنہ کیجیے گا، سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ مسلمانوں کے دریا پار کرنے کی اطلاع ملتی وہ خود بھی پائے تخت سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اگرچہ ایرانی مال و دولت کا خاصا ذخیرہ ساتھ لے گئے مگر اکثر ساز و سامان پیچھے رہ گیا۔ مسلمان جب ساسانیوں کی اس قدیم عشرت گدے میں داخل ہوئے جس پہ 400 خاموشی طاری تھی، سامنے آل ساسان کا عظیم و شان قصر ابیض تھا، ٹھیک، جس کی فتح کی بشارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے دے چکے تھے پہلے۔ آگے آ رہی ہے بات۔ یہ وہ شاہکار تھا جس کی ہیبت اور وسعت دیکھ کر انسان دم بخود رہ جاتا، جس کی دیواروں اور محرابوں اور ستونوں کی رعنائی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ مگر آج قصر ابیض کے فلک برج اپنی تمام تر رفتوں کے باوجود آج سرنگو معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کسرا کے قصر یعنی محل میں جب داخل ہوئے تو زبان پر بے ساختہ یہ آیتیں آ گئی۔ بادشاہ کے محل میں جب قصر ابیض
یہ اس زمانے کی سپر طاقت تھی، سپر طاقت کسرا، سپر طاقت اس زمانے کی. تو ان کا محل کیسا ہوتا ہوگا؟ ٹھیک، اس محل میں جب یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین كذلك واورثناها قوما آخرین. اللہ اکبر. ترجمہ سنیے گا. وہ لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہا کرتے تھے. اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا. نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ نے فتح دی ہمیں. صدیوں سے نصف ایشیا پر راج کرنے والی خسروی سلطنت کے خزانے آج مسلمانوں کے قدموں میں تھے، مگر اس بے مثال فتح کا کوئی جشن نہیں منایا گیا جیسے وہاں جشن نہیں منایا گیا. سنیے گا، مسلمانوں نے کسرا کے دربار میں جا کر نماز ادا کی، جیسے انہوں نے الحمدللہ وہ جو صدارتی محل تھا وہاں جا کر نماز اذان دی اور پھر نماز پڑھی. صحابہ کی یاد تازہ کی. میں نے دوستوں سے کہا انہوں نے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ صحابہ کے جو اصل جو نائبین ہیں وہ یہی لوگ ہیں. اصل ان کے راستے پہ جو چلے، نقش قدم پر یہ لوگ چلے. اللہ نے کیسی مدد کی، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کیونکہ ایمان کی طاقت تھی. سنیے گا، اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس کی توفیق سے کفر اور شرک کے مرکز میں اسلام کا پرچم نصب کرنے کی سعادت ملی. آگے سنیے گا بھائی. مدائن سے اس قدر مال اور دولت ہاتھ آیا کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ساتھ اس فتح میں شریک تھے. فرماتے ہیں جب شریعت کے مطابق 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے، ہر ایک کے حصے میں 12 ہزار درہم آئے، جو آج کل کے لحاظ سے 25-30 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے. آگے سنیے گا نا. مسلمانوں کی امانت داری، خدا خوفی کا یہ حال تھا جسے جو چیز ملتی اسے لا کر امیر لشکر کے سامنے پیش کرتے تھے. بعض چیزوں کی مالیت آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے تھی، مگر مجاہدین نے ذرا بھی ہیرا پھیری نہیں کی. ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ ایسا ڈبہ لگا جس میں کسرا کا تاج تھا. اس نے جو کا تو پیش کر دیا. یہ طلائی تاج جو نایاب ہیروں اور موتیوں سے مرصع تھا اتنا وزنی تھا کہ آدمی سر پر اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا. اسے تخت شاہی کے دائیں بائیں لگے 2 ستونوں کے درمیان زنجیر کے ذریعے لٹکایا جاتا تھا. بادشاہ تخت پر بیٹھ کر اپنا سر تاج میں لگا لیتا تھا. بعض مجاہدین کو خوبصورت ڈبوں میں کسرا کے ملبوسات بھی ملے جن میں لگے ایک ایک موتی کی قیمت لاکھوں روپے تھی. آگے سنو. حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کو ایسے صندوق ملے جس میں کسرا اور ہرقل خاقان چین اور ہندوستان کے مہاراجوں کی نہایت نفیس اور نادر تلواریں تھیں، زریں اور خود تھیں، جن میں سے ہر چیز اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے. یہ سب چیزیں حضرت سعد رضی اللہ قدموں میں لا کر رکھی گئیں تو ان کے منہ سے نکلا، بے شک یہ امانت دار لوگوں کا لشکر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ لشکر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، صحابہ ہیں. یہ جہاں جائیں گے یہ بکاؤ مال نہیں ہے. ہمیں بھی پیغام دے گئے کہ جہاں جاتا ہوں تیرا فسانہ چھیڑ دیتا ہوں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ دیتا ہوں. ہر جگہ با وفا رہتے ہیں، با خدا رہتے ہیں، با حیا رہتے ہیں. داڑھی رکھ کر کسی سے مروب نہیں ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے. میرا رشتہ دار امریکہ سے آیا ہے، لندن سے آیا ہے، وہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے اور داڑھی پر ہنستا ہے، تو چلو جو ہے اس کے سامنے نعوذ باللہ کینچی لگا کر داڑھی پر چلا جاؤں، یا نعوذ باللہ بلیڈ پھر کے چلا جاؤں، نعوذ باللہ. اور ماں بہن وہ بیٹی کسی سے مروب نہیں کہ جی شرعی پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اڑایا جائے. کوئی ہنستا کوئی روتا رہا، عشق اپنا کام کرتا رہا. آگے سناؤ مفتی صاحب، چلے نا انشاءاللہ. راشد بھائی چلاؤ، چلو آگے سنیے گا. سب سے عجیب واقعہ یہ ہوا عبداللہ، سب سے عجیب واقعہ یہ ہوا، ایک مسلمان ایک سندوچ کا لیے ہوئے ان آفیسران کے پاس آیا جن کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم سے غنیمت کا سامان جمع کرنے پر مامور کیا گیا تھا. سندوچ کا کھولا گیا تو وہ ایسا نایاب موتیوں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا جن کی قیمت اب تک جمع کیے گئے سارے مال اسباب سے کہیں زیادہ تھی. وصول کرنے والے آفیسران حیران ہو کر بولے، تم نے ان میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ جواب ملا، واللہ اگر اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس نہ ہوتا تو میں یہ سندوچ کا تمہارے پاس لے کر ہی نہ آتا. پوچھا تم کون ہو؟ اخلاص دیکھیے گا. پوچھو تم کون ہو؟ جواب دیا، میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہی نہیں کہ تم میری تعریف کرو،
میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہی نہیں کہ تم میری تعریف کرو، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس توفیق پر اور اس کے ثواب پر میں خوش ہوں. یہ کیا ہے؟ سب ختم ہونے والا ہے. میرا رب اس صداقت پر، اس امانت دیانت داری پر مجھے میرا رب انعام دے گا. یہ کہہ کر وہ اپنے قبیلے کی بھیڑ میں غائب ہو گئے. سب کو تجسس ہوا یہ کون ہے، اتنا بڑا امانت دار، اتنا بڑا امین کون ہے. بعد میں تحقیق کی گئی کہ یہ کون تھے، تو پتہ چلا وہ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ تھے. تابعی تھے، صحابہ کی صحبت یافتہ حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ چیزیں مال غنیمت کے 5ویں حصے میں شامل کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں بھیج دیے گئے. انہوں نے دیکھ کر بے ساختہ کہا، جن لوگوں نے اتنی قیمتی چیزیں بھی جوں کی توں بھیج دی وہ یقیناً دیانت دار ہیں. آگے سنیں گے ذرا شیر خدا کے الفاظ، شیر خدا کے الفاظ سنیے گا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین آپ پاک باز ہیں اس لیے آپ کی رعایا بھی با کردار ہے. آپ خود پاک باز ہیں اس لیے آپ کی رعایا بھی با کردار ہے. پتہ چلا کہ اگر شیخ جو ہے وہ پاک باز ہوگا تو اس کے مریدین بھی با کردار ہوں گے. اگر شیخ جو ہے وہ بکاؤ مال ہے اور جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، ان پہ دم ڈال رہا ہے اور ان پہ پھونک مار رہا ہے، ان سے پاؤں دبوا رہا ہے، اور شیخ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اس کا اثر جو ہے اس کی روحانی اولاد پہ کیا پڑے گا؟ اس کی روحانی اولاد تو اس سے بھی آگے چلی جائے گی. پھر اللہ معاف کرے بدکاری زناکاری کا دروازہ کھل جائے گا. اسی طرح تو بربادی ہو رہی ہے، کتنی عورتیں برباد ہو چکی ہیں. پیر صاحب ہیں اور عامل بابا سامنے بٹھا کر تنہائی میں بلا کر پاؤں دبوا رہے، اللہ معاف کرے. پھر یہیں سے تو بربادی شروع ہوتی ہے. قربان جائے حضرت نے کیا عجیب بات فرمائی. فرمایا متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے. بھئی مووی فوٹوگرافی میں پھر بتا رہا ہوں. کوئی جیسے آج ایک دوست نے بتایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کسی نے میری تصویر کھینچ لی. میں نے کہا بھئی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. کہ تحقیق کر لو. لیکن اس طرح کوئی اگر کرتا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے بہت بڑی. پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے یہاں نکاح ہوا تھا، منع کرنے کے باوجود، تاکید کے باوجود پتہ چل چھپکے سے کسی نے جو ہے وہ تصویر بنا لی. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جان ڈالو. جان ڈال سکتا ہے اس میں؟ اس لیے یہاں بالکل ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے. اچھا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں، عارف باللہ صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دام برکاتہم، بچے کو موشن لگے ہوئے، موشن بند نہیں ہو رہے. پوچھا گیا ماں سے پوچھا آپ کھاتی کیا ہیں؟ چٹپٹی چیزیں تو نہیں کھا رہی ہیں، مرچ مسالے تو نہیں؟ ہاں وہ تو بڑی شوق سے کھاتی ہیں. کہا وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے آپ کا، اس کا اثر پڑ رہا ہے، اس کا پیٹ خراب. فرمائے شیخ اگر تقوی سے رہے گا تو اس کا اثر انشاءاللہ اس کے متعلقین پہ پڑے گا. اس کی تقوی کی برکت، اس کے تقوی کے انوارات، اس تقوی کی برکت سے جو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے انشاءاللہ جہاں جائے گا اس پہ تو بارش ہو رہی ہے، چھینٹے سامنے والوں پہ بھی پڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. فرمائے شیخ ہو میخ نہ ہو. سنیے گا حضرت نے فرمایا ایک جہاز تک کریش ہوا. بچوں سننا، عبداللہ سننا. ایک جہاز کریش ہوا، اعجاز کی اولاد سننا. ایک جہاز کریش ہوا، امدادی ٹیم آئی، سب ختم ہو گیا، سب ختم. دیکھا ایک بندر وہاں گھوم رہا ہے، بورڈنگ کارڈ اس کے گلے میں تھا، بندر بچ گیا، باقی سب ختم. تو جانوروں کی زبان سمجھنے والوں کو بلایا گیا. اس سے ذرا تم اپنے انداز سے پوچھو کیا معاملہ تھا. وہ لوگ آئے، پوچھا پیسنجر کیا کر رہے تھے؟ تو بندر نے کہا شراب پی کر سب ٹن تھے. کہا وہ ایئر ہوسٹس خلائی ماسیاں کیا کر رہی؟ کہا وہ بھی سب ٹن. کہا کپتان کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ بھی ٹن. کہا تو کیا کر رہا تھا؟ کہا جہاز میں چلا رہا تھا. بس بھائی ہمارے پیارے شیخ فرماتے جس جہاز کا کپتان بندر ہو تو جہاز تو غرق ہوگا. فرمائے شیخ بھی بندر نہ ہو کلندر ہو، شیخ بھی بندر نہ ہو کلندر ہو، متبع سنت ہو، سنت کا اتباع کرنے والا ہو اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو. فرمایا پھر انشاءاللہ وہ جیسے ماں تگڑی ہوتی ہے نا، اچھی غذائیں کھاتی ہے تو اس کی دودھ کا اثر، جب وہ دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کا اثر بچہ بھی تگڑا ہوتا ہے. فرمایا شیخ بھی جب اللہ کی روحانی غذا کھائے گا، اللہ کو خوش کر کے، اور ذکر کی جو ہے وہ ذکر کا کشتہ کھائے گا، تلاوت کا خمیرہ کھائے گا. اب جب وہ اپنے روحانی اولاد کے پاس جائے گا اور ان کے سامنے جو دین کی باتیں کرے گا تو انشاءاللہ تعالی
ان کو بھی اللہ ایمانی انشاءاللہ طاقت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. چلے آگے چلے، آگے عجیب بات آ رہی ہے. راشد میناز مزہ آ رہا ہے؟ ہاں چلو. یہ وہ راشد میناز نہیں ہے بھائی، وہ جو جہاز کا مسئلہ، یہ وہ نہیں ہے، دوسرے راشد میناز ہے. چلو چلو. اچھا جہاز سے ایک بات یاد آئی، جنگی جہاز سے ایک بات ہے. میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، اللہ غنی کا رحمت فرمائے. 1965 کی جنگ میں ایک پائلٹ تھا. اس سے پہلے اس کے نماز، کیونکہ نماز میں وہ تھوڑی سستی کرتا تھا، سو اس کا باپ بڑا سخت تھا، نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، وہ سستی کرتا تھا. آخر ایک دن باپ نے کہا کہ تو دوزخ میں جائے گا، تو نماز نہیں پڑھتا. تو تھا وہ ادب بادب کہ ابا انشاءاللہ ایک چھلانگ لگاؤں گا، سیدھا جنت میں جاؤں گا، سیدھا جنت میں جاؤں گا. اب جب یہ 1965 کی جنگ میں یہ پائلٹ تھا، انڈیا کے ایئر بیس پر اٹیک کیا، واپس پلٹا. اب وہ یاد آیا ایئر بیس، وہ کیا کہتے اس کو، کنٹرول، وہ ریڈار سسٹم تو رہ گیا. اب اسلحہ بھی ختم ہے، فیول بھی نہیں ہے. تو کنٹرول ٹاور رابطہ کیا اور کہا سر میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو افسر نے کہا کہ تمہارے پاس فیول کم ہے، آؤ فیول لو، اسلحہ لو، پھر جاؤ. کہ سر پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، پھر پتہ نہیں موقع ملے. کہا جاؤ. جذبہ تھا. تو اس نے جہاز موڑا ریڈار سسٹم کی طرف، اس کو ہدف بنانے کے لیے. ایک ہی راستہ تھا، ٹھیک ہے، جہاز ریڈار سسٹم میں داخل کر دے، جہاز بھی تباہ، ریڈار سسٹم بھی تباہ. اس نے آخری پیغام دیا اپنے آفیسر کو کہ سر میرے بابا کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور بابا کو کہہ دیجیے گا تمہارے بیٹا جنت میں چھلانگ لگانے جا رہا ہے. شہید ہوا، ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا، جہاز تباہ ہو گیا، جام شہادت نوش کر کے اللہ کے پاس چلے گئے. یہ میرے دوستوں ساتھیوں اصل جوانی، یہ ہماری جوانی اللہ معاف کرے. کہاں گٹر لائن میں جوانی، آج جوان اپنی جوانی کو گٹر لائن میں بہا رہا ہے، اللہ معاف کرے. جوانی برباد کر رہا ہے، رات دن جوانی، 3 دفعہ 5 دفعہ جوانی. اس کو کیا رہے گا، کیا شادی کے قابل بھی نہیں رہے گا. یہ گندی فلموں نے یہاں تک پہنچا دیا. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ ایسا بھوت سوار ہوتا ہے، ایسا بھوت سوار، پھر اللہ بچائے، اللہ معاف کرے. پھر محرم کو بھی انسان نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نارے شہوت چے کشت، ماں رومی رحمۃ اللہ فرماتے شہوت کی آگ کیسے بجھے گی؟ فرمایا نور خدا، اللہ کے نور سے ہی تو بجھے گی، اللہ کے نور سے ہی تو بجھے گی. دوزخ کا پیٹ کیسے بھرا؟ وہ دوزخ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور. تو اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اس آگ کو جو ہے، دوزخ کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیں گے. تو وہ دوزخ کہے گی قط قط، اور ایک روایت میں 3 دفعہ قط قط قط، اللہ بس بس بس. میں دیکھو دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا بلکہ اللہ کے قدم سے بھرا. فرمایا اسی طرح جو یہ شہوت کا جو آگ ہے نا، یہ آگ ایسے نہیں بجھے گی، یہ اللہ کے نور سے ہی بجھے گی میرے دوستوں ساتھی. اور نور ملتا ہے نور والوں سے. قریب جلتے ہوئے تو اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے. جو عشق کی خاصیت وہ آگ کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ. جان کی بازی تو لگاؤں، جہاں دیکھو اللہ معاف کرے میں ہجڑا بن جاتا ہوں، نہیں عمل نہیں ہو رہا، کیا کروں، بار 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 بار. ابھی ایک نوجوان کا اس کا خط تھا، یہ میسج تھے اس کے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. حضرت نے پہلے فرمایا تم جس ماحول میں جا رہے ہو میں برباد ہو جاؤ گے، تمہاری جوانی نہیں بچے گی. لیکن ماں، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اور ماں بیٹا بیچارہ رو رہا ہے، اماں میری زندگی برباد ہو رہی ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں، آپ کو پڑھیے ڈاکٹری کی. جوان بچیاں برباد ہو رہی ہیں، ماں کے لیے نہیں ہمارے خاندان میں اتنی بڑی بڑی ڈاکٹر جو ہے، فلاں کی بیٹی ڈاکٹر، فلاں کی بیٹی ڈاکٹر، تو بھی ڈاکٹر بنے گی، کچھ بھی ہو جائے تو ڈاکٹر بنے گی. اس کی فکر نہیں کہ بچی رابعہ بصریہ بن جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس کی فکر نہیں ہے. اللہ معاف کرے، ڈاکٹر بنے، لڑکوں کے ساتھ جائے، لڑکوں کے ساتھ ہاؤس جاب کرے اور مریضوں کا سطر دیکھے. ناؤز باللہ، ڈاکٹر نہیں بنی، کس قیمت پہ ڈاکٹر نہیں بنی؟ حضرت فرمایا مریضوں کا سطر دیکھ کر اللہ معاف کرے، اور جو ہے وہ پروفیسروں کی چمچہ گیری کر کے ڈاکٹر بنی، اللہ معاف کرے. ہماری بچیاں اس لیے تھوڑی ہیں، ان کو تو حافظہ بناؤ، عالمہ بناؤ، اپنا صدقہ جاریہ بڑھاؤ. دیکھیں خنسا رضی اللہ عنہ کیسی تھی، کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے ترغیب دی. سنیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ اکبر. سنیے گا، قالین نو بہار، اس مال غنیمت میں یہ قالین بھی آیا. قالین نو بہار، یہ قالین کیسا تھا؟ فرمایا کہ اس ساز و سامان میں ایرانی بادشاہوں کا شور آفاق قالین نو بہار بھی تھا، جسے نوشیروان کے حکم سے اس کے وزیر نے تیار کیا تھا. موسم گرما میں بھی بہار کا لطف لیا جا سکے. اس کا طول و عرض 90 فٹ تھا. قالین کو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا، موتیوں اور ہیروں سے سجایا گیا تھا. ریشم اور سونے کے پانی سے پھول پتیوں کو ایسی حیران کن کشیدہ کاری کی گئی تھی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. اس میں سڑکوں اور نہروں کی عکاسی بھی تھی. ایرانی بادشاہ اکثر گرمی کے موسم میں اپنے خاص مصاحبین کے ساتھ اس قالین میں محفل جمع شراب کا دور چلتا تھا. سعد رضی اللہ عنہ جب یہ قالین مدینہ منورہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ صحابہ اکرام اور تابعین کو جمع کر کے اس کا نظارہ کرایا. سب اس کی دلکشی سے حیران ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ مشورہ طلب کیا کہ اس کا کیا کیا جائے. سنیں، بعض نے اس عجوبے کو باقی رکھنے کا کہا کہ چھوڑ دیں، ایک عجوبہ ہے. لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ نے پرزور لہجے میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دے دیا. چنانچہ اسے کاٹ کر سب میں بانٹ دیا گیا. اس کا معمولی حصہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا 20,000 میں فروخت ہوا. اس زمانے کے 20,000. اب آگے بات پھر ختم ہو جائے گی. ٹھیک، مال غنیمت میں آنے والے خزانوں میں کسرا کا تاج اور کنگن دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی یاد آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے دوران اپنے تعاقب میں آنے والے سراقہ ابن مالک کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا، تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسرا کے کنگن، کمر بند اور تاج تمہیں پہنائے جائیں گے. یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا وحی کے ذریعے کہ ایسا ہوگا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اس وقت مسلمانوں کی قسمہ پرسی کا عالم یہ تھا کہ ان کے رسول اور آقا کو اپنے وطن میں سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں تھی. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اجنبی سرزمین میں پناہ لینے جا رہے تھے اور جانی دشمن ان کی تلاش میں ہر طرف پھر رہے تھے. ایسی حالت میں یہ پیشن گوئی وہی کر سکتا تھا جس کی نگاہوں میں مکہ والے ہی نہیں، فارس اور روم کی عظیم سلطنتوں کے مالک بھی اللہ کی معمولی مخلوق سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے ہوں، اور اس کا پورا اعتماد صرف اپنے اللہ پر ہو جس نے اسے دنیا میں آنے والے اس انقلاب کی پیش کی خبر دے دی. صرف 15 برس، بعد میں دے دینا دعا کے لیے نا، بعد میں دے دیں، پرچی بعد میں دے دیں. صرف 15 برس بعد یہ کایا پلٹ چکی تھی. 15 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دی. 15 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں. دشمن چاروں طرف سے دشمن جو ہے تعاقب میں ہیں. اس حال میں آپ نے پیشن گوئی دی. 15 سال میں اللہ نے دیکھا بھی دیا. سنیے گا کہ کسرا کے خزانوں نے مسلمانوں کے قدموں میں ہوں گے. حضرت عمر فاروق پڑھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ارشاد نبوی کی صداقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا. بعض علماء فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر کسرا فتح ہو اور بادشاہ کے کنگن اور یہ چیزیں آئیں تو میں ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب میں آنے والے سراقہ ابن مالک سے فرمایا تھا کہ اس دن کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. تو عمر تمہاری زندگی میں اگر یہ فتح ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا کو ارشاد نبوی کی صداقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو بلوا کر عام مجمع میں انہیں وہ کنگن، تاج اور کمر بند پہنائے جن کی حسرت بڑے بڑے بادشاہ کرتے تھے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلقین پر سراقہ رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ چیزیں خدائی کا دعویٰ کرنے والے کسرا سے چھین کر ایک عرب دیہاتی کو پہنا دی. اللہ اکبر، اللہ اللہ. آگے پھر جنگ جلولہ اس کا تذکرہ ہے. میں تو غزوہ خندق بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اللہ نے یہ بیان کروا دی اپنی رحمت سے. بہت سی باتیں. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، ابے یار صبر کر جانا یار. وہ بھائی مجھے پتا ہے انہوں نے دیا ہے نا، صبر کر جانا. جب میں مانگوں تو دے دینا. گنجے لاؤ. اچھا
ابھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا تو ہمارا اب بات وہی دیکھیں بیچ بیچ میں تعطل آ گیا نا, تو یہ دعا کے لیے پرچی تو بعد میں انشاءاللہ, تو آخر میں دعا انشاءاللہ. صحیح ہے نا, وہ کیوں اپنا صاف کر دے دامن, مجھے پتا تم بہت صاف ستھرے ہو بھائی, مجھے پتا ہے گنجے. اچھا گنجے سے کسی نے کہا, کسی نے کیا محلے کے بچوں نے کہا کنگا چاہیے تجھے, نہیں سمجھے آپ لوگ, کیا کنگا چاہیے, تو وہ چڑھ گیا بہت زیادہ, بچوں نے پھر چڑی بنا دیا, بھائی گنجے کنگا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. حضرت جو ہے نا, حضرت کا مزاج حضرت فرماتے بتا دینا چاہیے تربیت کے لیے, کہ حضرت کا مزاج یہ ہے کہ حضرت پھر بہت ناراض ہوتے ہیں. دیکھ میں تربیت کے لیے بتا رہا ہوں, پرچی الحمدللہ جس نے بھی دی الحمدللہ, تو میرے بہت سبھی پیارے ہیں, لیکن یہ کہ دعا کے لیے پرچی بالکل آخر میں, بالکل آخر میں. تو عرض کر رہا تھا کہ جب ہم ان حالات کو سن کر ہم اپنے ایمان میں اتنی الحمدللہ تازگی محسوس کرتے, سوچے ان کا ایمان کیسا ہوتا ہوگا, کیسا تھا ان کا ایمان. بہرحال میرے دوستوں ساتھیوں, سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آہ و فغاں, کہ چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے, چند دن ہم اپنے آرام آرزوں کا خون کر لیں, اللہ کی ذات کو پالیں گے. مولانا عمر فاروق صاحب وہ اشعار سنا دیں, وہ ہے نا فدا تجھ پہ خاک مدینہ, اور وہ جس پہ صحابہ کا بھی تذکرہ ہے نا, اور پھر انشاءاللہ وہ اشعار بھی سنائیں گے, ان سے کہہ دیتا ہوں یاد کر لیں. صحابہ کی عظمت پر, مناقب صحابہ پر اشعار ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ بھی انشاءاللہ پھر کسی دن سنیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے ہاں یہ جو سن لیجیے نا, لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں نا, کسی نے حضرت سے سوال کیا, حضرت آپ کہہ رہے بچیوں کو ڈاکٹر مت بناؤ, تو پھر ہماری عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ فرمایا جن کو عقل نہیں ہے ڈاکٹر بن رہی ہے وہ علاج کرے, ٹھیک ہے نا. کہ حضرت اگر وہ بھی نہ ڈاکٹر بنے, پھر اگر وہ بھی ڈاکٹر نہ بنے, سب ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں عورتیں, پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب وہ وقت آئے گا پوچھ لینا, سمجھ آئے, جب وہ وقت آئے گا پوچھ لینا, ابھی تو اس کا وقت نہیں ہے نا بھائی. ہنوس دہلی دور است, ابھی دہلی دور ہے, اور آج کل کے حساب سے ابھی ٹاور آئے نہیں, تم نے ٹخنے اوپر کھول دیا, یعنی شلوار اوپر کر دی تم نے, ٹاور دور, یعنی ابھی سمندر دور ہے. تو حضرت نے یہ جواب دیا, وہ ایسا خوش ہوا, کہا کیا جواب دیا آپ نے. میں جن کو سمجھ نہیں ہے ان سے علاج کرواؤ, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب وہ بھی چھوڑ دیں کہ ہم نے ڈاکٹرنی نہیں بننی, ہم نے رابعہ بصریہ بننا ہے, تو فرمایا جب وہ وقت آئے گا پھر ہم سے پوچھنا, ہم اس کا بھی حل بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے حضرت فرماتے ہیں ایک عورت ہے, اللہ نہ کرے اس کو جو ہے کوئی جو ہے وہ جلد کی کوئی تکلیف شروع ہو جائے, جلد میں جو ہے وہ خارش وغیرہ جو بھی, اب مثال کے طور پر اب ہاتھ ہے, اس نے گلوز پہنے ہوئے, تو وہ صرف وہ حصہ دکھائے گی جو متاثرہ حصہ, بشرطے کہ اس جو ہے جلد کے امراض میں کوئی ماہر خاتون ڈاکٹر نہ ملے, تو کسی مرد کو دکھا دے, اپنے محرم کے ساتھ جا کر اتنا حصہ دکھا دے, منع تھوڑی. اب اس فیلڈ میں کوئی ڈاکٹر مل ہی نہیں رہا, لیڈی ڈاکٹر مل ہی نہیں رہی, مجبوری ہے, تو اب مرد ڈاکٹر کو دکھائیں گے, اور اس کا طریقہ یہی اپنے محرم کے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے نا. آگے تفصیل بہت زیادہ ابھی موقع نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے مولانا مفتی منیب صاحب کے والد صاحب صاحب فراش ہیں بیچارے بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی صحت عطا فرمائے, بیماری کا نام و نشان مٹا دے. ان کے بھائی گاؤں سے آئے ہوئے, ابھی بیان میں بھی موجود ہے ماشاءاللہ, بیان میں بھی آ رہے ہیں, اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے, اللہ ہر غم سے رنج سے اللہ حفاظت فرمائے, اور اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں ان کی جھولیوں میں ڈال دے. سنیں بھائی اشعار صحابہ کا, ہاں صحیح